سوال ہے جی میرے پاس کہ اگر غسل جنابت کی ضرورت پیش ہو اور موسم بھی شدید سردی کا ہو اور ٹھنڈے پانی کی وجہ سے غسل کرنے کی ہمت نہ پڑے تو کیا تیمم کر کے نماز فجر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی میں وہی پہلے سوال والی بات پھر دہراؤں گا کہ دین آسان ہے، مشکل نہیں بنانا چاہیے، نہ ہم بناتے ہیں، لیکن خام خواہ کی اپنے آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ لینے کا عادی بھی نہیں بنانا چاہیے۔ یعنی ایسا پانی اگر آپ موٹر چلائیں تو پانی تازہ آ جاتا ہے، تو یہ اتنی سی سردی تو برداشت کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر واقعتاً برف باری کا علاقہ ہے، جیسے ہمارے پہاڑی علاقہ ہیں، مختلف ممالک کے اندر سارا برف جمی ہوئی ہے، کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آپ کے پاس پانی گرم کرنے کا سورس نہیں ہے اور برفانی پانی ہے، ٹھنڈا یخ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو میں نے اگر استعمال کیا تو میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بعض حالات میں موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو پھر شریعت نے رخصت بھی دی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہیں سفر میں تھے تو ایک صحابی کو پہاڑ سے اوپر سے لڑکتا ہوا ایک پتھر آیا اور سر میں لگا اور وہ زخمی ہو گیا شدید۔ اتفاق سے ان پر غسل جنابت بھی واجب ہو گیا۔ اب ساتھیوں سے پوچھا کہ میں نے غسل بھی کرنا ہے اور سر میں شدید زخم بھی ہے تو کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا غسل تو پھر کرنا پڑے گا، اب کرو، سردی بھی بہت ہے، پانی بھی یخ ٹھنڈا ہے۔ تو جیسے ہی وہ زخم کے اندر وہ یخ ٹھنڈا پانی گیا تو اسی سے اس صحابی کی موت واقع ہو گئی۔ جب مدینہ منورہ قافلہ پہنچا اور یہ ساری صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ شدید ناراض ہو گئے، آپ نے ڈانٹا، آپ نے کہا کہ جس بندے کو مسئلہ پتہ نہیں ہے اس کا تو حال یہ تھا کہ وہ پوچھ لے پہلے، تو تم نے اس کو قتل کیا ہے، قاتلوہ قتلہم اللہ، آپ نے فرمایا تم نے اس کو مارا ہے، اللہ تمہیں مارے، اتنی شدید ڈانٹ پلائی، اور فرمایا فَإِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ، جس بات کا پتہ نہ ہو بلا وجہ اپنے پاس سے نہیں بتانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ سر کے اوپر جہاں پٹی لگی تھی وہاں گیلا ہاتھ پھیر لیتا، بس باقی جسم دھو لیتا۔ اور ایک دوسرے واقعے میں حضرت عمر بن عاص اپنے لشکر کے امیر تھے اور وہ ان روسی ریاستوں میں کہیں برفانی علاقے میں گئے ہوئے تھے جہاد کے لیے۔ اب ان کو احتلام ہوا، صبح غسل کرنا تھا اور جماعت بھی کرانی ہے فجر کی، اور چاروں طرف برف ہے، اور اگر کہیں پانی ہے تو وہ بھی برف ہی ہے، تو ڈر گئے کہ یہ تو جان لیوا ہے، تو تیمم کر کے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا دی۔ ساتھیوں نے مدینہ واپس آ کر اللہ کے نبی سے یہ بات ذکر کی کہ ہمارے امام صاحب نے غسل جنابت کیے بغیر صرف تیمم کر کے نماز پڑھا دی ہے۔ تو آپ نے پوچھا عمر کیوں پڑھائی یہ نماز اس طرح جنابت کی حالت میں؟ تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید میں یہ ایک آیت یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اللہ بہت رحم کرنے والا، اپنے آپ کو خود نہیں مارو۔ تو میں نے سمجھ لیا کہ اگر اس برفانی پانی سے نہایا تو میں تو گیا، تو جب اللہ نے رخصت دی تھی تو میں نے تیمم کر کے پڑھ لی۔ تو آپ مسکرائے باقاعدہ، آپ کی یہ مسکراہٹ خوبصورت اس موقع پر یہ مسئلہ بن گیا کہ اگر ایسی صورتحال ہو کہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں اس ٹھنڈے پانی کو استعمال کروں گا تو میری جان جا سکتی ہے، بیماری بڑھ سکتی ہے، زخم خراب ہو سکتے ہیں، تو وہ تیمم کر لیں، کر سکتے ہیں تیمم، ٹھیک ہے، لیکن یہ جینوین ریزن ہو، اگر پانی گرم کرنے کی سہولت موجود ہے، موٹر چلا کے تازہ پانی کی سہولت موجود ہے، تو پھر یہ سستی نہیں چلے گی۔